کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں کوشش اور محنت کے بغیر۔ مجھے تو اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں وہ ملتا ہے جس کے ہم قابل ہوتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ اگر منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے گئے رشتوں میں پہلی جیسی مٹھاس نہیں رہتی۔ رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی راستہ بھی طویل راستہ نہیں، کوئی منزل بھی ناممکن نہیں، بس منزل کے حصول کی تڑپ اور چلتے رہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ طنز اور بحث سے ہمیشہ رشتے کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، لیکن کامیاب لوگوں کے مقاصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ آپ خود ملازم ہیں تو یقیناً آپ کے بچے بھی ملازمت کو ترجیح دیں گے، اس لیے اپنے بچوں کو وراثت میں کاروبار دیجیے، نوکری نہیں۔ آپ کا مسجد سے اتنا تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ ایک پنکھا چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑیں۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو ہجوم کا حصہ نہ بنو۔ فرمان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہے، اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار کی کثرت کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ اور ہم لوگ اسی غلط فہمی میں مر جائیں گے کہ ہم سے بس نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والدین سے مسکرا کر بات کیا کریں۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس جائیدادیں نہیں، زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پر لگا دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھی عادات کی مالکہ نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے، جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھیں کہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی ہے۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسی ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ کچھ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، من کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، کسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ زندگی کی بڑی مہارتوں میں سے ایک یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ اپنا فوکس ہمیشہ اپنے گول پر ہی رکھیے۔ لوگ کیا کہیں گے جیسے الفاظ کو بالکل اگنور کیجیے
اور جب آپ پر اعتماد ہوں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ ہم مڈل کلاس بچے اپنے والدین کو پریشان دیکھ کر اپنے سارے خواب قربان کر دیتے ہیں۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اعتکاف کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، اعتکاف کرنے والا تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کو ان نیکیوں کا ثواب جن کو وہ نہیں کر سکتا ان تمام نیکیوں کے کرنے والے کی طرح ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا، رمضان میں صدقہ کرنا۔ اپنے فرائض پورے کریں، حق نہ ماریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 کمزوروں، ایک یتیم اور ایک عورت کا حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے نہ جہالت کی باتیں۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس سے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کراتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ بڑا کریں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں، کسی کا دکھ سن لیں، کسی کو دلاسا دے دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی کو مسکراہٹ عطا کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی زندگی کے سمندر میں بڑی بڑی مثبت لہریں پیدا کرتی ہیں۔ کر بلا ہو بلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ اچھی یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ صدقہ دینے، معاف کر دینے اور عاجزی کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں گھٹتا اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ دعا کس طرح مانگیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کے شایان شان اس کی حمد بیان کر اور پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ سے دعا کر، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ بے شک اسباب اختیار کر کے توکل کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے باندھ دو پھر توکل کرو۔ سبحان اللہ۔ جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے۔ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑتا جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ میرا مال کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ بندے کے مال کی صرف 3 صورتیں ہیں، جو وہ کھا کر ختم کر دے، یا پہن کر بوسیدہ کر دے، یا وہ کسی کو دے کر ختم کر دے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے اس کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔
مہمان نوازی کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان کی طرف چلتی ہے، اس سے بھی تیزی سے بھلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے کھانا پینا ہوتا رہے۔ کسی کو پہننے کے لیے کپڑے دینے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس پر باقی رہتا ہے۔ نیک اعمال کی توفیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کرواتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے اسے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کریں۔ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جانوروں کے قتل سے روکا ہے۔ نمبر 1 چیونٹی، نمبر 2 شہد کی مکھی، نمبر 3 ہدہد، نمبر 4 لٹورا چڑیا۔ آدھا جسم دھوپ اور آدھا چھاؤں میں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان میں بیٹھنے سے منع کیا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنے سے کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں رہے اور ایک حصہ سائے پر، اس لیے کہ یہ امر طبی طور پر مضر ہے اور بیماری پیدا کرتا ہے۔ وبائی بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ بلا ضرورت سفر نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر کیا ہے؟ گویا عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ آدمی کی نیند، کھانے پینے سب میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس لیے جب مسافر اپنا کام کر لے تو اسے جلدی گھر واپس آ جانا چاہیے۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک تو عادل امام کی، دوسرے روزہ دار کی یہاں تک کہ روزہ کھولے، اور تیسرے مظلوم کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنے برے اعمال کے ذریعے اپنے مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ یہ اعمال تمہارے قریبی فوت شدہ رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر پلٹتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے ہی تمام کی سلامتی ہے، تیری ذات بڑی بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہشوں سے بہتر ترتیب عطا کر دے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ ظالم کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔